صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم. آپ تمام حضرات کی خدمت پربرکت میں ولادت باسعادت کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. جناب فاطمہ معصومہ، جن کا نام نامی فاطمہ ہیں اور مشہور لقب معصومہ ہیں، آپ اپنے نام سے زیادہ اپنے لقب سے مشہور ہے. یہ لقب خود امام رضا علیہ السلام کی جانب سے اپنی بہن کو دیا گیا لقب ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن کی زیارت کے ثواب میں یہ ارشاد فرمایا: من زار المعصومہ بقم کمن زارنی. جس نے شہر قم میں میری بہن جناب معصومہ کی زیارت کیا، گویا اس نے میری زیارت کی ہے. البتہ خود امام معصوم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: لا یقاس منا باحد. دیکھو، ہم معصومین کی قیاس کسی اور سے نہ کرنا. معصوم معصوم ہے، غیر معصوم غیر معصوم ہے. لیکن خود معصوم امام اپنے بہن کو معصومہ بھی کہہ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جس نے شہر قم میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی ہے، گویا کمن زارنی، اس نے میری زیارت کی ہے. یہ مقام و منزلت ہے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی. آپ کی پیدائش سن 173 ہجری یکم ذی قعدہ میں مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت 10 ربیع الاول 201 ہجری. کل مدت حیات 28 یا 29 سال ہے، اور آپ کی شادی نہیں ہوئی. والد محترم 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور والدہ مکرمہ جناب نجمہ خاتون ہیں. یعنی جناب علی رضا علیہ السلام اور جناب معصوم قم، یہ دونوں ایک ہی بطن سے ہے، یعنی دونوں کی ماں بھی ایک ہے، مختلف البطن سے نہیں ہے. جو امام رضا علیہ السلام کی ماں نجمہ خاتون ہے، وہی ماں جناب معصوم قم کی ہے. اور عصر زندگی، یعنی ظاہر سی بات ہے 28 سال کی کل مدت حیات تھی، تو اس میں جب آپ 10 سال کی تھی تو آپ کے والد گرامی امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. ان 10 سالوں میں بھی امام زیادہ تر زندان ہارون میں تھے اور مقید تھے، مگر آپ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے ہمراہ رہتی تھی، اور باپ کے بعد بھی بھائی کی سرپرستی حاصل تھی، یہاں تک کہ سن 200 تک، یعنی 17 سال بعد شہادت امام موسیٰ کاظم زیر سرپرستی امام رضا علیہ السلام تھی. 1 سال جب مدینہ منورہ سے مقام مرو تک امام رضا علیہ السلام نے سفر کیا، ہارون رشید کی بنا پر، مامون رشید کی بنا پر اس نے جو زبردستی امام کو مدینے سے نکالا، تو یہ ایک عرصہ معصوم قم بغیر بھائی کے مدینے میں تھی. اور اس کے بعد آپ نے بھائی کی یاد میں اور ولایت کو عام کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کر مدینے سے چلتی ہے، یہاں تک کہ مقام ساوا تک پہنچتی، جو قم سے قریب ہے. وہاں ایک لڑائی ہوتی ہے، دشمنان اہل بیت نے حملہ کیا، اس میں جناب معصوم قم کے عزیر و اقارب کی شہادتیں ہوتی ہے. وہیں پر جناب معصوم قم کو مسموم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ بیمار پڑتی ہے، یہاں تک کہ
وہ جب قم آتی ہیں تو ان کا استقبال بھی ہوتا ہے، اور چونکہ وہ مغموم و محزون تھی اپنے رشتہ داروں اقارب کے شہادت کی بنیاد پر، ان کو تسلیت دی گئی، اور ایک مقام پر جو وہاں کے ابو موسیٰ اشعری، احمد بن موسیٰ اشعری جو اشعری مذہب کے ہیں، تو ان کے گھر پہ قیام کیا۔ 17 دن تک قم میں وہیں پر وہ قیام پذیر تھی۔ قم کی عورتیں آتی تھی، مسائل دریافت کرتی تھی، فقہ کے مسائل، عقائد کے مسائل، اور 17 دن تک عبادت کرتی رہی۔ آج تک قم میں وہ مقام ہے، بیت النور کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد 17 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت پر آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے غیب سے آپ کے بھائی 2 معصوم آتے ہیں، اور ان 2 معصوم کون تھے؟ یہ بھائی تھے، اور شاید آپ کے بھتیجے تھے، امام محمد اتقی علیہ السلام۔ ان دونوں نے مل کر تجہیز و تکفین کی۔ یہ ہے جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی مختصر ہدایت طیبہ۔ یہ یوں تو صرف اور صرف امام کی بیٹی یا امام کی بہن ہونے کی بنیاد پر آپ کا مقام نہیں ہے، بلکہ خود آپ صاحب تقویٰ تھی، عالمہ تھی، فقیہہ تھی، محدثہ تھی، اور آپ کی ولادت باسعادت سے 25 سال پہلے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اپنی زندگی میں، یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بشارت دی ہے، سرزمین قم پر میری اولاد سے ایک بی بی مدفون ہوگی، جو بھی اس بی بی کی زیارت کرے گا فلاح الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ حدیث یوں ہے جو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مکہ وَلِرَسُولِهِ حَرَمًا وَهُوَ مدینہ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام حَرَمًا وَهُوَ کوفہ وَإِنَّا لَنَا حَرَمًا وَهُوَ قُمْ۔ دیکھیے، اللہ کے لیے ایک حرم ہے، وہ ہے مکہ، رسول کے لیے جو حرم ہے، جو ان کا خاص مقام ہے، وہ مدینہ، اور امیر المومنین مولائے کائنات علیہ السلام کے لیے ایک حرم ہے، وہ ہے کوفہ، اور اس کے آگے امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَا حَرَمًا۔ اب ہم تمام اہل بیت کے لیے، اس میں خود رسول اسلام بھی ہے، مولائے کائنات بھی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تمام اہل بیت کے لیے جو حرم ہے وہ قم، وہ شہر قم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَسَتُدْفَنُ فِيهِ امْرَأَةٌ مِّن وَلَدِي تُسَمَّ فَاطِمَةٌ مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس سرزمین پر میری اولاد سے ایک بیٹی یا ایک اولاد میں سے ایک فرد وہاں مدفون ہوگی، دفن کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں تسمى فاطمہ، اس بی بی کا نام فاطمہ ہوگا، من زارہا فلہ الجنہ، جو بھی اس بی بی کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 787، اس پر یہ حدیث مرقوم ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث بہار الانوار میں وہیں پر مرقوم ہے، الا ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے دروازوں کی تعداد جو ہے 8 ہے۔ وَثَلَاثَةُ فِيهَا إِلَى قُمْ، اور 3 دروازے مخصوص ہے قم کی جانب، یعنی جو قمی ہوں گے، اہل قم ہوں گے، وہ 3 دروازوں سے داخل جنت ہوں گے۔ تُقْبَضُ فِيهَا، اس قم میں جو ہے تُقْبَضُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّن وَلَدِي، ایک بی بی یہاں پر وفات پائے گی، اسمها فاطمہ، اس بی بی کے باکرامت کا نام ہے فاطمہ، تدخل بشفاعتها، تدخل بشفاعتها شیعۃ الجنہ باجمعہم، یعنی اس بی بی کی شفاعت کی بنیاد پر فاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی فاطمہ معصومہ کی شفاعت کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے شیعہ داخل جنت ہوں گے۔ اندازہ لگائیے، اسی لیے
فاطمہ زہرا فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جو زیارت ہے، اس زیارت میں یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ میری شفاعت فرمائیے جنت میں داخلے کے لیے، یہ زیارت میں موجود ہے۔ اور یہ زیارت بھی کوئی کسی عالم کی، کسی متقی پرہیزگار انسان کی لکھی ہوئی زیارت نہیں، زیارت معصومہ قم زیارت معصورہ ہے۔ معصورہ زیارت اس زیارت کو کہتے ہیں جو کسی معصوم نے تعلیم دی ہو یا کسی معصوم نے پڑھی ہو۔ دیکھیے جتنے معصومین کی زیارتیں ہیں وہ بہرحال معصورہ ہوگی، لیکن غیر معصومین میں صرف 3 شخصیتیں ہیں جن کی زیارت معصورہ ہے، یعنی کسی نہ کسی امام نے اس زیارت کی تعلیم دی ہے۔ ان میں سے ایک مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت ہے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو ذریح مقدس باب الحوائج علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر جو زیارت پڑھی ہے وہ زیارت ہے زیارت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ گویا یہ معصورہ زیارت ہے۔ 14 معصومین سے ہٹ کر اگر کسی کی زیارت معصور ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے علی اکبر علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تیسری زیارت 14 معصومین سے ہٹ کر کسی کی زیارت معصورہ ہے، یعنی کسی امام نے تعلیم دی ہے، تو وہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے۔ اس لیے کہ ایک امام رضا علیہ السلام کا صحابی جن کا نام سعد قمی، وہ جب مرو پہنچے خدمت امام رضا علیہ السلام میں تو انہوں نے کہا میں آپ کی بہن کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو امام نے بتایا کہ کس طرح تمہیں زیارت کرنا چاہیے، اس کے بعد زیارت کے فقرات کو لکھوایا ہے۔ تو گویا جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی جو زیارت ہے امام کی تعلیم کردہ زیارت ہے۔ اس زیارت میں یہ جملے ہیں یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میرے لیے شفاعت فرمائیے۔ تو یہی بات امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے، وہ کب؟ یعنی ولادت جناب معصوم قم سے 25 سال پہلے امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ وہاں یہ فرماتے ہیں تدخلوا بشفاعت حشیت الجنہ، یعنی ہمارے شیعہ اس بی بی باکرامت کی شفاعت سے داخل جنت ہوں گے۔ 3 معصومین نے، 3 اماموں نے تقریباً یہی جملے ادا کیے ہیں، یعنی جو بھی جناب معصومہ کی زیارت کرے گا فلاح الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ ایک خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دوسرے خود جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ خود جناب امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا من زار المعصوم بقم کمن زارنی، جو بھی جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت قم میں کرے گا گویا اس نے میری زیارت کی۔ یہ معصومہ ان کا لقب جو ہے کسی اور نے نہیں دیا، یہ بھی معصورہ ہے، خود امام رضا علیہ السلام نے یہ لقب جناب معصومہ کو دیا ہے۔ تو آپ معصومہ اسی لیے کہلائیے کہ زبان امامت پر یہ لقب جاری ہوا ہے جو آج وہ بی بی معصومہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر آپ کے بھتیجے یعنی امام رضا علیہ السلام کے فرزند یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، جنہیں امام جواد بھی کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جو بھی میری پھوپھی کی زیارت کرے گا، من زار قبر عمتی، جو بھی میرے پھوپھی کی قبر کی زیارت کرے گا فلہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں یہ لام ملکیت ہے، فلاح الجنہ، یہ اہل ادب جانتے ہیں لام ملکیت کیا ہے، یعنی جو لام آتا ہے کے لیے کا معنی دیتا ہے، تو عربی میں کبھی یہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے، جیسے غلامو لزیدن، یعنی زید کا غلام، یعنی یہ غلام زید اس غلام کا مالک ہے، یہ ملکیت کے لیے آتا ہے۔ فلاح الجنہ سے مراد یہ ہے کہ ان کو جنت ملکیت کے طور پر انہیں عطا کر دی جائے گی جو معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے گا، مگر شرط یہ ہے عارفن بحقہا، اللہ اکبر، یعنی جناب معصومہ کی عرفان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے شیعہ ہو کر،
اس لیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شیعتی، میرے شیعوں کو شفاعت عطا کرے گی. تو ضروری ہے کہ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو جانیں، اس لیے کہ بی بی با کرامت کی عظمت یہ ہے کہ آپ بچپنے ہی میں عالمہ تھی. جب 10 سال کی تھی اس وقت بابا کا انتقال ہوا. یعنی یہ واقعہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس وقت کا ہے. شاید ممکن ہے کہ 6-7 سال یا 8 سال کی جناب معصومہ تھی. مدینہ منورہ میں ایک اہل قم کا گروہ حج کے بعد مدینے آتا ہے تاکہ امام سے ملاقات کرے اور کچھ سوالات فقہی اور اعتقادی لے کر آتے ہیں. ان کے جوابات ہم 7ویں امام سے دریافت کریں. جب وہ امام کاظم علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں تو امام موجود نہیں ہوتے ہیں. وہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹنے لگے تو جناب معصومہ کو جب پتہ چلا تو کہا انہیں روکو، ان کے سوالات کیا ہے. اس صغر سنی میں یعنی 7 یا 8 سال یا اس سے کم عمر کی بیوی اس گروہ کے پورے سوالات کے ایک ایک کر کے جواب دیتی رہی. وہ مطمئن ہو گئے جوابات سن کر. جو واپس لوٹنے لگے راستے میں امام محمد کاظم علیہ موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ خوش ہو گئے کہ چلیے امام سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہی کے گھر سے آ رہے ہیں، کچھ سوالات لے گئے تھے. آپ کی بیوی آپ کی بچی نے ان کے جوابات دیے. مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جوابات کو پڑھ کر ایک جملہ کہا فداہا ابوہا. اللہ اکبر. اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے کیونکہ یہ جوابات وہی ہے. گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جوابات وہی ہے، اگر میں دیتا تو یہی جوابات دیتا. آپ اندازہ لگائیے معصومہ صرف لقب معصومہ نہیں، حقیقتاً معصومہ ہے. اس لیے کہ عصمت کے مدارج ہے. 14 معصومین کے لیے عصمت کبریٰ ہے تو یہ وہ بیوی ہے جو واقعاً عصمت صغریٰ کی مالکہ ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے 6-7 سال کی بچی یہ جوابات دے دے اور اس کا باپ اس کے جوابات کو سن کر کہہ رہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. تو عزیزان محترم محدثہ بھی ہے. آپ دیکھیے احادیث میں ایک یہ ہے کہ روایات فاطمیات ہے. کچھ روایتیں ایسی ہے جو فاطمہ زہرا تک پہنچتی ہے اور جتنے فاطمہ زہرا سے لے کر کتب معتبر تک جو روایتیں نقل ہونے کا جو سلسلہ ہے راویوں کا اس میں سب کے سب فاطمہ ہیں، سب اہل بیت سے. ایسی روایتیں موجود ہیں ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ، یعنی جناب فاطمہ معصومہ سے لے کے فاطمہ زہرا تک تقریباً ممکن ہے کہ 6 راویوں کے بعد 5 راویوں کے بعد سلسلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. فاطمہ زہرا غدیر قم میں تھی، انہوں نے روایت کی، ان سے ایک فاطمہ نے، ان سے ایک فاطمہ نے، ان سے ایک فاطمہ نے، ایسے یعنی معصوم قم سے لے کے فاطمہ معصومہ تک، فاطمہ زہرا سلام اللہ تک حدیث غدیر کی راویہ فاطمہ معصومہ ہے، یعنی حدیث ولایت. اسی طرح حب محمد آل محمد پر من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ حدیث بھی فاطمیات سے ہے، اس کی ناقلہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ہے. اسی طرح حدیث منزلت، اسی طرح حدیث معراج. حدیث معراج میں بھی یہ جملہ ہے کہ جہاں پر رسول اسلام عرش پر جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک مقام پر یہ لکھا ہوا دیکھا شیعۃ علی ہم الفائزون، علی کے شیعہ کامیاب ہے. اس روایت کی ناقلہ بھی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. لہٰذا آپ محدثہ بھی ہے، فقیہہ بھی ہے اور عالمہ ہیں. عزیزان محترم آج بھی ان کی چوکھٹ کی گدائی میں علم ہے. آج بھی دیکھیے کہ وہاں پر علماء مجتہدین حرم معصوم قم میں نظر آتے ہیں اور نہ جانے اطراف میں کتنے آیات ازام دفن ہیں. آپ اور ہم نام بھی جانتے نہیں، ایسے بڑے بڑے آیات ازام وہاں پر مدفون ہیں. اور شہید مطہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جو صاحب تفسیر المیزان ہے علامہ طباطبائی سے میں محبت اس لیے بھی کرتا تھا کہ وہ ہر روز معصوم قم کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان میں جب اذان مکمل ہو جاتی تھی مغرب کی، اس کے بعد جو ہے
ان کے افطار سے پہلے ذریح معصوم قم پر پہلا بوسہ دیتے تھے، اس وقت افطار کر دیتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے علماء کرام اہل بیت سے کس قدر تفضل کرتے تھے۔ محمود مرشی، آیت اللہ مرشی نجفی کے والد جناب بڑے عالم تھے محمود مرشی، انہوں نے توسل کیا ائمہ اطہار سے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اصل کہاں ہے، اس لیے کہ 3 روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں بقیع میں موجود ہے، بعض کہتے ہیں بین ممبر رسول اور جو ہے نا روضہ رسول کے درمیان میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ جو روضہ رسول کے پیچھے جو جگہ ہے جو خانہ فاطمہ تھا وہاں پر مدفون ہے۔ یہ 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ہے قبر فاطمہ، لیکن مشخص نہیں ہے۔ تو محمود مرشی نے توسل کی تو انہیں یہ حکم ہوا، علیک بالمعصومہ، یہ جملہ ہے، اللہ اکبر، علیک بالمعصومہ، تم پر معصومہ سے توسل کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مصلحت ہے کہ 3 جگہوں میں سے کہاں قبر فاطمہ ہے، اگر چاہتے تو امام توسل کے ذریعے بتا سکتے تھے، لیکن یہ مصلحت ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بھی شب قدر کی طرح 3 راتوں میں سے ایک رات پتہ نہیں، اسی طرح 3 جگہوں میں سے ایک جگہ کہاں ہے یہ پوشیدہ رہے۔ اسی لیے کہا تم اگر معصوم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو، علیک بالمعصوم، بالکریمہ، کریمہ کا لفظ ہے، تو یہیں سے یہ لقب بھی مشہور ہوا، کریم اہل بیت، اسی لیے معصوم قم کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت۔ تو معصوم قم سلام اللہ علیہا کریم اہل بیت ہے، ان کا دسترخوان کرامت آج بھی واہ ہے، سب تشنگان اہل علم سیراب ہوتے ہیں، واقعاً آپ کی عظمت کو سلام۔ دوبارہ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔